ان کی پوری جو اکانومی تھی، ان کی روزگار جو تھی، گھر کے ٹوٹنے کے بعد وہ کٹ گئی۔ تو یہ عورتیں ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ چل رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ ہماری طاقت، ہم ان کی طاقت، وہ ہمیں سکھا رہی ہیں، ہم ان کو سکھا رہے ہیں۔ پرابلمس تو ہیں، لائک اگر ہم اپنے علاقے میں دیکھیں، کراچی میں دیکھیں، آل اوور دا پاکستان کی میں بات کروں تو عورتوں کے پرابلمس ہے تو لوگ ڈینائی کیوں کرتے ہیں؟ اور ادھر آپ ڈالرز دے رہے ہیں ایک یو ایس سے ایک جنگ لڑنے کے لیے، اور عورتوں کو ایلیٹ اور فورن ایجنڈا کہہ رہے ہیں۔ خود آپ کی پوری پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ ایک فورن ایجنڈا پہ چل رہی ہے، بیکاز یو فائٹنگ وارز۔ اسٹوڈنٹس جو میں پڑھاتی ہوں ان کے مائنڈ میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ آپ رائٹس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے بہت سے دیکھا ہے جو ینگ بچیاں ہیں، کیونکہ میں ایک اسکول چلاتی ہوں، وہاں پہ ان کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایون ان کی مدرس بھی کہتی ہیں کہ یو شوڈ ناٹ ٹاک اٹ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بریو لیڈی آئی ہوئی ہیں جو کہ کام کرتی ہیں، فیمنسٹ موومنٹ کے حوالے سے کام کرتی ہیں، IBA میں پروفیسر ہیں سوشل ڈپارٹمنٹ کی، اور ساتھ ہی وہ ہاؤس انڈسٹریز ایشوز سالو کرتی ہیں، انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے کام کرتی ہیں۔ تو آپ سے ملواتے ہیں ابیرہ اشفاق سے۔ کیسی ہیں ابیرہ آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ یہاں پہ آئیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اپنے بارے میں بتائیں ڈیٹیل میں کہ آپ نے کیسے کام اسٹارٹ کیا اور اس فیمنسٹ موومنٹ کو کیسے چلا رہی ہیں۔ جی آبویسلی ایک بندہ تو یا ایک بندی تو نہیں چلاتی، ہر انسان کی ایک جرنی ہوتی ہے، اور پھر آپ آ کے جڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو مختصراً میں بیسکلی ایک وکیل ہوں، اور جو میں نے وکالت سیکھی وہ ہمیشہ تحریکی وکالت تھی، کہ لوگوں جن کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں یا خواجہ سرا ہوں، یا وہ جیل میں بند قیدی ہوں، یا وہ نان سٹیزنس ہوں، شہریت نہ ہو، کسی بھی طرح کے استحصال کے شکار پہ جو وکالت ہو سکتی ہے، جو اسکالرشپ ہو سکتی ہے، جو ایکٹیویزم ہو سکتی ہے، کس طریقے سے سیاست کو وکالت سے جوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہی بیسکلی میری جرنی رہی ہے، اور اس پہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ عورتوں کے لیے ہو یا وہ گھر کے حق، ہاؤسنگ جسٹس کے ایشوز پہ ہو۔ دیکھیے ہمارے پاس، جیسے میں جس سوسائٹی میں رہ رہی ہوں، ہمارے پاس جب فیمنسٹ موومنٹ کا نام آتا ہے، فیمنزم کا نام آتا ہے، جو مردوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ان کو عورتوں کو مردوں کے خلاف کرنا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ ڈیفینیشن آف فیمنزم یا فیمنسٹ موومنٹ کیا ہے، جو ریئل ڈیفینیشن ہے؟ صحیح۔ آئی تھنک فیمنزم کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن فیمنزم ایک تھیوری ہے، ایک سوچ ہے، ایک پریکسس ہے۔ پریکسس یعنی جو تھیوری کو، کتابی باتوں کو ایکچوئل ایکشن سے جوڑتی ہے، اور فیمنزم کی کوئی ایک تشریح یا تعریف نہیں ہے۔ فیمنزم جو ہے وہ سرمایہ داری کو بھی چیلنج کرتی ہے، سامراج کی سیاسی معیشت کو بھی چیلنج کرتی ہے، عورتوں کے استحصال کو صرف برابری کے ڈھانچے میں نہیں دیکھتی۔ فیمنزم جو میں پڑھاتی ہوں اور جو میں پریکٹس کرتی ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ فیمنزم از بیونڈ برابری۔ اٹ از کہ اگر آپ مارکسسٹ آئیڈیالوجی دیکھیں، ایک سپر اسٹرکچر ہے جس کے اندر لٹریچر، کلچر، ثقافت، یعنی فیملی کا ادارہ، اسکول، قانون، سب آ جاتے ہیں۔ تو سوشلسٹ فیمنزم کا یہ ماننا ہے کہ آپ کا قانون اور آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے یا ثقافت ہے، جو ہمارا لٹریچر ہے، وہ سب پدر شاہیت سے یا سامراج سے یا ایک سرمایہ دارہ نظام سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں، اور ہم صرف برابری کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون خود، اگر آپ قانون کو ایک سیکنڈ کے لیے لیں تو قانون جو ہے وہ ایک ریگڈ فلسفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر مرد وکیل ہیں۔ 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے جب ہم لوگوں نے انگریزوں کے حکمرانی کے بعد انہی کا قانون اپنایا، تو وہ قانون بھی کس کے لیے لکھا گیا تھا؟ ایک وائٹ پراپرٹیڈ، یعنی کہ پراپرٹی ہولڈ کرنے والا مرد، اور وہ بھی اپر کلاس۔ اور ادھر بھی فیوڈلزم تھی، فیوڈلزم انڈسٹریلائزیشن میں تبدیل ہوئی، تو ادھر بھی ایک کئی اقواموں کے ساتھ جو استحصال تھا، وہی استحصالی نظام، کالونائزرز، انگریز
ہمارے پاس لے کے آئے، ہم نے اس کو اپنایا، تو اس کے اندر جو پدرشاہیت اور سامراج کے ٹون نظر آتے ہیں وہ ابھی تک ہم امینڈ نہیں کر سکے. تو اگر ہم اسی سسٹم میں برابری کے لیے لڑیں گے تو ہمیں تھوڑی سی برابری ملے گی. شاید ہم جنسی ہراسانی کا قوانین پاس کر سکیں ہوں جو کہ ہوا، چاہے ہم 1000 جنسی ہراسانی پہ کیسز جیت سکیں جو ہوا، پٹرنٹی بینیفٹس کے لیکن جب ایک پورا اسٹرکچر، ایک پورا انسٹیٹیوشن جس کو میں قانون کہتی ہوں، رول آف لا، وہ ایک پدرشاہی سامراجی ڈھانچے کے اندر ڈھلا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر ریفارم کی گنجائش کم ہوتی ہے. لیکن ایز فیمنسٹ ہم اس ریفارم کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتے، ہم اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور ہم لیگل سسٹمز کو بھی چیلنج کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو اف دیٹ میک سینس کہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ، لیکن ہوں میری نظر میں سمپل تشریح فیمنزم کی. لیکن اب مطلب اگر ہم عام لوگوں کی بات کریں، لائک ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہم اپنے ٹی وی انڈسٹری میں دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں فیمنسٹ موومنٹ کو ڈفرینٹ اپوزٹ طرف لے کے جا رہی ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایلیٹ کلاس آگے آ رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. تو وہ فیمنسٹ موومنٹ جو آپ لوگ چلا رہے ہو، تو وہ جو انڈر پریولیج ایریا ہے، جو لوور کلاس کے، جو لوور طبقہ ہے، وہاں کی عورتوں کو کیسے پروموٹ کر رہا ہے؟ بالکل. دیکھیں، کہنے کو تو مجھے بھی یہ کافی کرٹیسزم ملی ہے، رائٹ، لیکن آپ کا اسٹیٹس جو بھی ہو، چاہے آپ ایلیٹ بیک گراؤنڈ سے ہوں یا مڈل کلاس، آپ کی سیاست بولتی ہے آپ کس طریقے سے لوگوں سے جڑتے ہیں. اب عورت مارچ ہو یا عورت مارچ کے آرگنائزرز ہوں یا کوئی بھی عورتوں کی تنظیم ہو، تو ہمیشہ ایلیٹ کا لیبل لگایا جاتا ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اور اس کو ڈسکریڈٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کا ایک پورا اسٹیٹ کا نیریٹو آ رہا ہے عورتوں کے خلاف، عورتوں کے اکنامک رائٹس کے خلاف، پولیٹیکل. کیونکہ ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا معاشی استحصال نہ ہو، اور وہ عورتیں جڑی ہوئی ہیں جن کو یہ ایلیٹ نہیں کہہ سکتے. اور وہ عورت مارچ ہو یا ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ ہو یا کوئی بھی عورتوں کی تنظیم ہو، تحریک ہو، عورتیں مڈل کلاس کی نہیں، اپر مڈل کلاس کی نہیں، لوور انکم، ورکنگ کلاس، رورل بیک گراؤنڈ کی عورتیں لیڈ کر رہی ہیں. آپ کو میں مثال دیتی ہوں. ان کا منہ توڑ جواب ان ایلیگیشنز کا یہ ہے کہ جب ہم گڈاپ میں جا کے کام کرتے ہیں ایلیٹ گیٹڈ کمیونٹیز کے خلاف، تو ادھر ملیر کی بلوچ عورت سامنا کر رہی ہوتی ہے بلڈوزر کا، اس کی رضائی کورٹوں تک نہیں ہوتی. لیکن ہماری موومنٹ کے اندر ہم ڈائلاگ کے تھرو جہاں تک ان کی پہنچ ہے وہ اپنی آواز رکھتی ہیں. کبھی کبھی ہم نیویگیٹ کرتے ہیں اور مڈل ایجڈ اور بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تھوڑا بہت ایکسس ہوتا ہے، ایک پاور ہوتی ہے کوزائے ٹرائبل نیم قبائلی کلچر کے اندر بھی. جب ہم ہاؤسنگ جسٹس کی بات کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں گجر اور رنگی نالا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں 5-10 بھی کلائمیٹ مارچ میں آئیں، بلکہ زیادہ آئیں، اور اب عورت مارچ میں بھی آئیں گی گجر سے اور رنگی سے، وہ لوور انکم عورتیں ہیں. تو ان کا فیمنزم سے کیا تعلق؟ یہی تعلق ہے نا کہ وہ عورتوں کے استحصال کو وائس دے رہی ہیں، کہ عورت جس کی معیشت گھر سے جڑی ہوئی ہے، اس کا جب گھر آپ توڑتے ہیں تو ایک جینڈرڈ امپیکٹ آف جبری بے دخلی ہوتا ہے، جس کو ہم نے باقاعدہ ڈاکیومنٹ بھی کیا ہے کہ زیادہ تر عورتیں جو تھیں وہ گھر پہ کام کر رہی تھیں، ڈومیسٹک ورک کر رہی تھیں، وہ بھی گھروں میں، آس پاس کے گھروں میں، یا ہوم بیس لیبر کر رہی تھیں، سلائی کا، کڑھائی کا. تو ان کی پوری جو اکانومی تھی، ان کی روزگار جو تھی، گھر کے ٹوٹنے کے بعد وہ کٹ گئی. تو یہ عورتیں ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ چل رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ ہماری طاقت، ہم ان کی طاقت، وہ ہمیں سکھا رہی ہیں، ہم ان کو سکھا رہے ہیں. سیاسی وکالت اسی طرح بنتی ہے، آپ لوگوں کے ایشوز سے جوڑتے ہیں، پھر آپ ایک انگلش کے اندر 2 شبد پڑھ کر اسٹیچوٹ کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو پھر اصل وکالت ادھر لوگوں سے ہی نکلتی ہے. بالکل. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو ایک بہت تھریٹ فیل ہوتا ہے، اور وہ جو ڈرامے، جو کلچر پروموٹ کر رہے ہیں جس کے اندر 4 شادیوں کو، ہاں، اور ایک چائلڈ میرج کو چائلڈ میرج، ریسنٹلی ایک، ہاں بالکل ایک بہت ہی تنگ مزاجی، ایک تنگ سوچ. اور ہم لوگ، جیسے میں فیمنسٹ لیگل تھیوری بھی پڑھاتی ہوں، تو ہم لوگ اسلامک جورسپروڈنس کے اندر بھی جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی فیمنسٹ نے اسلام کی کیا انالیسس کی ہے. تو جس آپ نے سنا ہوگا آمنہ ودود کا نام، رفعت حسن، فاطمہ مرنسی، یہ سب اسلامک لیگل اسکالرس ہیں. تو ایک کتاب پڑھ کر آپ اسلامک اسکالر نہیں بنتے، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کس طریقے سے انگریز نے ہماری دینی تعلیم، جو کہ اگر 100 سال میں ڈیولپ ہوتی، اگر اس کو اسٹیٹ کی فنڈنگ ملتی، ختم کی.
تو وہ آج کس مقام پہ کھڑی ہوتی، تو وہ اب ایک سب آلٹرن کا مطلب کہ بالکل غائبانہ اس کا اسٹیٹس ہے. تو اب جس کو بھی جس کا موڈ ہوتا ہے وہ اسلامک اسکالر نہیں. دس از اے اسٹڈی. دیر آر 4 schools in سنی تھاٹ, 2 schools in شیعہ تھاٹ. بالکل. تو ہم لوگ اس کی اگر اسٹڈی کریں اور فرام اے فیمنسٹ اسٹینڈ پوائنٹ, تو آئی تھنک اسٹیٹ کو یہ بہت ایک تھریٹ لگے گا, کیونکہ پورا نیریٹو ان لوگوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. چاہے ہم ضیاء کے حدود آرڈیننسز دیکھیں, ایک طرف ادھر لوگوں پہ, عورتوں پہ استحصال, زنا کے کیسز کے اندر, فالس کیسز میں عورتوں کو بند کیا جا رہا ہے, اور ادھر آپ ڈالرز لے رہے ہیں ایک یو ایس سے ایک جنگ لڑنے کے لیے, اور عورتوں کو ایلیٹ اور فورن ایجنڈا کہہ رہے ہیں. خود آپ کی پوری پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ ایک فورن ایجنڈا پہ چل رہی ہے, بیکاز یو فائٹنگ وارز فار امپیریلسٹ کنٹریز. تو آئی تھنک اس ایلیگیشن کو ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا. از مائی ویری لانگ آنسر ٹو یور کوشچن مہین. نو بٹ لائک ہم یہ دیکھ رہے ہیں لائک ان آور سوسائٹی کے پرابلمس تو ہیں. لائک اگر ہم اپنے علاقے میں دیکھیں, کراچی میں دیکھیں, آل اوور دا پاکستان کی میں بات کروں تو عورتوں کے پرابلمس ہے, تو لوگ ڈینائی کیوں کرتے ہیں اس موومنٹ کو, یا اس کو ایک مسکنسیپشن کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات میں نے خود دیکھے جو ڈراموں میں, وہاں پہ جو ٹی وی پہ چل رہا ہے, جو نیوز پہ, سوشل میڈیا پہ, وہ اس موومنٹ کو خراب کہہ رہے ہیں, اس کو ڈینائی کہہ رہے ہیں. وائی؟ کیونکہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے جو ایک نیریٹو بنایا ہے اس کے اندر عورت کی طاقت اور خود مختاری اور عورت کا خود اپنے استحصال, جس کو ہم انٹرسیکشنل استحصال کہتے ہیں, کلاس کی, طبقے کی بنا پر, یا مذہب کی بنا پر, یا جغرافی کی بنا پر, یا لینڈ لیسنس کی بنا پر. عورتیں جب اس کی نشاندہی کرتی ہیں اور ایک اپنی زبان میں, ایک فیمنسٹ لینگویج کے اندر باہر آ کر اس کی نشاندہی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ قانون بدلو, معاشرہ بدلو, تو یہ وہی والی بات ہوتی ہے کہ یہ آپ کے پورے استحصالی نظام کو ہلا دینے والی بات ہوتی ہے. اور عورت کی طاقت بہت ایک بڑی چیز ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں عورتیں سب سے ٹف کام کرتی ہیں, چاہے وہ کھیتوں کے اندر کٹائی چنائی کا ہو, یا وہ دن میں اسکول کی ٹیچنگ ہو اور پھر شام میں اپنے گھر کا کھانا پکانا, ایلڈر کیئر ہو, ان پیڈ ورک ہو. اور سب سے کم اجرت کے لیے عورتیں کام کرتی ہیں, چاہے وہ حیدرآباد کی چوڑی ورکرز ہوں, ہاں بالکل, یا وہ ہوم بیسڈ ورکر. ہوم بیس ورکرز ہوں, یا جو بھی, جس کو وہ خود الٹی گنتی کہتی ہیں. تو عورتوں کے اندر جو طاقت ہے, عورتوں کی اپنی جو ثقافت ہے, وہ اتنی طاقتور ہے کہ جب عورتیں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں, یونینز بنائیں, عورتیں اسٹوڈنٹ یونینز میں آئیں, تو وہ کسی چیز سے ڈرتی نہیں, کیونکہ عورتوں کو کبھی پاور ملی نہیں ہے. تو جو ہم اس وقت غازہ میں دیکھ رہے ہیں, جو ہم اس وقت افغانیوں کے ساتھ استحصال دیکھ رہے ہیں, تو عورتیں تو اس حصے کا, اس نظام کا حصہ نہیں ہے نا. تو یہ ایک پدر شاہیت سے جا کے جڑتا ہے. تو عورتوں کا منظم ہونا, چاہے وہ کراچی میں ہو, لاہور میں ہو, سندھ کے چھوٹے شہروں میں پہنچے گا, کھیتوں میں, کھلیانوں میں پہنچے گا. جب ہم کپاس پکرز کی بات کریں گے کہ سیلابوں کے اندر وہ ٹاکسک واٹر میں ادھر تک کھڑے ہو کر 700 روپے سے 1000 روپے فی من پیسے لے رہی ہیں, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, اور ان کو کوئی ہیلتھ بینیفٹ نہیں, نہ ان کے پاس کوئی ایسی سوشل پروٹیکشن, سماجی پروٹیکشن. تو ان کی آوازیں جب نکلیں گی, وہ جب یونینائز ہوں گی, تو ان کے ساتھ بچے اور مرد بھی جڑیں گے, تو پھر آپ کا نظام کہاں جائے گا. تو بس یہی ایک, آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے فیمنزم کے خلاف ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے, اور اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو اب ہم بتائیں نا, آپ جو کام کر رہے ہو, آپ کا بہت ٹائم سے آپ یہ کام کر رہے ہو, ایسا کون سا ایکسیڈنٹس آپ کو لے کر آیا اس کام میں کرنے کو؟ کیونکہ اٹس ویری ٹف. آپ کی اپنی ایک لائف ہے, یو ہیو اے فیملی, لیکن آپ ڈفرینٹ نیریٹیوس پہ کام کر رہے ہو, تو آپ کی لائف کو کتنا افیکٹ پڑا ہے, کیسے مینیج کر سکتے ہو آپ اس کام کو؟ دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ میری پہلے 17 سال میری زندگی کے لیاری کے بالکل برابر ایک ایریا ہے گاندھی گارڈن, تو ادھر ہوئے. تو میری فیملی کی جو سوچ تھی, میرے دادا بغدادی میں ان کا گھر تھا, ہاں. تو گھر سے جو ایک اپبرنگنگ ہوئی, میرے دادا نے بہت بہت کھلی آزادی. ایٹ ایج 14 میں بس لے کر دارالسکون بھی چلی جاتی تھی,
बस लेकर मैं क्लिफ्टन भी चली जाती थी, तो कोई पाबंदी नहीं थी। वो उस ज़माने का माहौल 80s से आई थिंक इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि आप बच्चों को कंट्रोल करें। और फूफियों ने आर्ट की और लिटरेचर और किताबें लिखीं, तो एक अदबी घराना था। घराना था। तो उससे जो सोच बनी, और फिर आई वाज़ वेरी प्रिविलेज्ड टू गो टू अ वेरी गुड स्कूल। तो आई थिंक ग्रामर स्कूल के अंदर सदर में ही हमारा कैंपस होता था, तो उधर जो टीचर्स मिली और उधर जो एक उठान, तो आई वाज़ वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे फुल फाइनेंशियल एड पर बाहर जाने का मौका मिला, और एक ऐसे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। और उधर अमेरिका में जो मैंने 5 साल वकालत सीखी, तो वो ही मेरी सबसे ज़्यादा आई थिंक ग्रूमिंग हुई थी, क्योंकि आई थिंक रूट्स तो इधर ही थी। एक सियासी, एक अदबी रुझान तो फैमिली से आया था, और बहुत ज़्यादा मेरे बाबा और मेरे दादा ने मुझे फ्रीडम दी थी। कभी भी लड़कियों और लड़कों के अंदर फ़र्क नहीं था। हो सकता है लड़कों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था पढ़ाई का, लड़कियों पर के ऊपर प्रेशर था, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह से जिमखाना के अंदर शाम अफ़साने हो रहे हैं तो हम लोग उसके साथ हैं। 3 साल की उम्र में मुझे याद है मेरी पहली मेमोरी, अहमद नदीम कासमी जो मेरे फूफी के पब्लिशर थे, घर मेरा रास्ते गम के फ़लस्तीन के ऊपर मेरी फूफी ने लिखी थी। तो वो मेरी मेमोरीज़ हैं। और फिर जब मैंने अमेरिका में जेलों में काम किया एज़ अ लॉयर, तो आई वुड से कि प्रैक्टिस मैं करती थी, और मैं जेलों में जाकर कैदियों से बाकायदा क्लासेस करती थी। और मेरे ऐसे कैदी क्लाइंट्स थे, और उस वक्त मैं सिर्फ 25 साल की थी। तो एक पाकिस्तानी औरत जो एक्सेंट से बोल रही है, उसको अंग्रेज़ तो नहीं, अमेरिकन जेलों के अंदर एक्सेस और क्लासेस, तो वो भी एक रेसिज्म का मुझे सामना करना पड़ा। तो वो एक चैलेंज था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को पता था कि ये आती है, अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं उधर लॉ स्टूडेंट्स के साथ जाती थी। और आजकल मैं बताती हूँ कि कई जेल हाउस लॉयर्स मेरे स्टूडेंट्स होते थे, जो मुझसे सीखते थे, फिर वो अपनी कचहरी करते थे दूसरे कैदियों के साथ। और उधर की जेलों की ये एक अच्छी बात थी, खैर बहुत खौफनाक जेलें हैं, साम्राज्य के सेंटर में काम किया है, लेकिन उधर लॉ लाइब्रेरीज़ होती थी, तो उधर के कैदी वकालत करते थे। तो उधर से एक सिलसिला शुरू हुआ जब मैं वापस आई 2007 में अमेरिका से। तो लॉयर्स मूवमेंट में हिस्सा लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इधर भी जेलों में काम करूं, क्योंकि इधर की जेलों के अंदर जो इस्तिसाल है वो भी एक बहुत ही बुनियादी तौर पर फंडामेंटली इट इज़ क्वाइट हॉरिबल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जेलों का जो एक निज़ाम है वो साम्राज्य से ही जुड़ता है। अगर आप अमेरिकन जेल्स को देखें तो वो अब एक प्रॉफिट इंडस्ट्री बन गई है, जिसे हम प्रिजन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इमिग्रेशन की से भी वो पैसे कमा रहे हैं, हर चीज़ से एक वो कैपिटलिस्ट सिस्टम चला रहे हैं। और इधर की, और वो स्लेवरी से भी जुड़ता है। गुलामी का जो इंस्टीट्यूशन था, वो सिया फाम लोगों को, ब्लैक पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन को जेल में, तो वो एक उधर स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन से जुड़ता है। हमारे यहाँ की जेल्स जो हैं वो 1857 के इनकलाब के बाद फ्रीडम फाइटर्स को सूली पे चढ़ाने के लिए बनाई गई। तो हमारा भी एक गुलामी के निज़ाम से ही आप कह लें जाके हमारे जेलों का सिस्टम जुड़ता है। तो जेलों में काम किया। जेलों में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा औरतें मिड 2000s में, बिफोर द 2006 एक्ट, हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर ही फंसी हुई थी। फिर उसके बाद लॉयर्स मूवमेंट के अंदर काम किया। लॉयर्स मूवमेंट की हमेशा एक क्रिटिक मेरी ये रही कि आपका रूल ऑफ लॉ का नारा है, आपका इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का नारा है, लेकिन इट इज़ डजंट गो फार इनफ कि आपको वकालत के अंदर और कानून के अंदर जो हेजेमोनिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको भी चैलेंज करना है। आपको स्टडी सर्कल्स करने हैं कि किस तरीके से कानून जो है वो भी बुनियादी तौर पर इज़ डिफेंडिंग द राइट्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स, द रिच, द अपर क्लास। तो किस तरीके से लॉ एक इंस्ट्रूमेंट बन सकता है गरीब के लिए, औरत के लिए, ख्वाजा सिरा के लिए, हारी के लिए। तो वो कॉन्वर्सेशंस उस वक्त नहीं हुई, और अब जाकर हम इस मकाम पे हैं कि एज अ लॉयर, एज एन एक्टिविस्ट वर्किंग ऑन हाउसिंग जस्टिस इन गुज्जर एंड औरंगी नाला, और एनवायरमेंटल जस्टिस इन मलीर, मैं ये कहती हूँ कि हम लोग अब इस मकाम पे हैं कि हमें क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ और फेमिनिस्ट लीगल स्टडीज़ के ऊपर जोर लगाना है कि किस तरीके से हम लॉ को चैम्पियन करें एज समथिंग जो सिर्फ एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल निज़ाम के लिए कानून साजी या रूल ऑफ लॉ नहीं, बट इवन फॉर द
subaltern, for the oppressed, जो जिसको फ्रांस फनोन कहते हैं wretched of the earth. तो तो अभी हमारे पाकिस्तान में जो आप काम कर रहे हो, यू आर इन कराची और लिव इन कराची, जो कराची में काम कर रहे हो, करंट चैलेंजेस क्या हैं जो आप लोग फेस कर रहे हो? करंट चैलेंजेस ये हैं कि बहुत से लोग काम करने से झिझकते हैं, असल जो लेबर होता है। और वो लेबर ये होता है, कलमी भी होता है, लेकिन आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर लोगों से जुड़ना पड़ता है। जब तक आप रेडी नहीं हैं कि आप आवाम के अंदर बैठकर सियासत करें, वकालत करें, आवाम से सीखें और सिखाएं, एक टू वे डायलॉग हो, तब तक आप काम नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि एक पूरी जनरेशन जो है, उनको काम करने के लिए सोशल मीडिया से निकल कर एक्चुअल पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा। चाहे वो एक फुटबॉल लियारी वर्सेस मलीर ही ना हो गर्ल्स का, लेकिन आपको आना पड़ेगा। तो रियलिटीज़ में आना पड़ेगा। तो आपने कभी कोई थ्रेट फेस किया या ऐसे कोई ऐसा लम्हा जो आपको लगा कि यस इट्स वेरी डेंजरस या अनकंफर्टेबल, या कभी ऐसा कुछ? हमेशा क्योंकि मेरी ट्रेनिंग एज अ वकील रही है, तो हमेशा हमने कानून के दायरे में काम किया, और कभी-कभी कानून के और आईनी दायरे में काम करके भी आपको ऐसा लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप गलत नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमें हमारे आइन ने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दी है, राय साजी की और यूनियन साजी की इजाज़त दी है। तो अगर आप आइन, एक डॉक्यूमेंट है 73 का, उसको ही खोल के देख लें, तो उसके अंदर ये सारी बातें हैं। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, क्योंकि आपने थ्रेट्स की बात की। जब हम गुज्जर और रंगी नाले की बिस्मारियों और जबरी बेदखलियों के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, तो उधर बहुत, यानी कि एक स्टेट मोनोपोली ऑफ वायलेंस, जिसको स्टेट के कभी-कभी लोग प्राउडली कहते हैं, लेकिन वी आर नॉट प्राउड ऑफ इट। तो सारी मशीनरी प्रेज़ेंट थी ना, चाहे पुलिस हो या रेंजर्स हो, और लोग जो थे वो अलेप्पो और या बैरूत या गाज़ा की तरह अपने बोरी बस्ता बाँध के ना सुज़ुकीज़ और रिक्शे के अंदर जा रहे थे। तो उस माहौल के अंदर मुझे ऐसा लगा कि कुछ है, यानी कि ये क्या है? और काफ़ी हमारे एक्टिविस्ट को, उधर के रिहायशियों को अरेस्ट भी करके 3 दफ़ा जब ये मिसमारियाँ हो गई थी, तो मैं एज़ अ वकील पेश हुई थानों के अंदर। तो मैंने हमेशा एज़ अ वकील ये कहा कि जब उनको रिलीज़ किया गया, तो माफ़ीनामे के ऊपर लिखवाया गया कि हम लोग एविक्शन साइट्स पे नहीं जाएँगे, जहाँ जबरी बेदखली हो रही है, हम उधर नहीं जाएँगे। तो हमेशा मुझे एज़ अ वकील नेगोशिएट करना पड़ा कि आप आइन खोल के देखें कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं पब्लिक स्पेस के अंदर, और आइन के दायरे के अंदर अगर हमें इजाज़त है कहीं जाने की, तो हम जाएँगे। तो आप हमें एक गलत गैर आइनी माफ़ीनामे पे इजाज़त नहीं दे सकते। तो वो बैक एंड फ़ोर्थ नेगोशिएट करके हमेशा हम ये कहते थे कि भई हम आइन के दायरे में। तो जो भी इदारा हो, चाहे वो केएमसी हो या वो एनएलसी हो, तो हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि आपके ऊपर एक मुआहदा होता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप एज़ अ कॉन्ट्रैक्टर नाले के ऊपर रोड्स बना रहे हैं, तो कुछ कवानीन आप पर लागू होते हैं, तो हमको उनकी बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल। हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हम ये तो नहीं कोई कह रहे कि हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो हमें हमारा आइन इजाज़त नहीं देता। तो इस तरीके से आपको सेफ रहना होता है, और इस तरीके, हाँ, थ्रेट्स हुई हैं। कभी-कभी 1-2 दफ़ा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे याद है जून 14th या जून 16th को हमारे ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया था, और जस्टिस गुलज़ार ने मिसमारियों को ग्रीन लाइट दे दी थी। तो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा तोड़ का सबब बना था, क्योंकि उससे 1 महीना पहले ही हमारा एक बहुत बेहतरीन डिसीज़न आया था, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब ने हमें स्टे दिया था, जिससे मिसमारियाँ भी रुक गईं, और वो 2021 की बात है, ईद भी लोगों की बहुत अच्छी गुज़री, लेकिन वो लीज़ प्रॉपर्टीज़ पे थी। तो ईद के फ़ौरन बाद 1 महीने बाद मिसमारियों का जब ऑर्डर जारी हुआ, तो बाहर जो हमारी आवाम एहतजाज कर रही थी, क्योंकि असल सियासत वही होती है वही ना, जब होती आप है, बिल्कुल। एहतजाज कर रहे हैं तो रोडों पे उस निकल रहे रोडों हो। पे निकल रहे हैं, तो उसकी पीपल्स पावर रियली, फिर जजेस को भी पता चलता है कि इसके इसके पीछे एक प्रेशर है। तो लोग जो थे वो थोड़े से ऑब्वियसली अपसेट हो गए, और अफरा-तफरी मच गई,
اور ہمارے جو لیڈرز تھے متاثرین تھے، عابد اصغر، سونیا، ارسلان انجم، نسیم، یہ سب جو تھے یہ سڑکوں پہ، یعنی کہ ایک پہلے سائڈ پہ تھے، سڑکوں پہ آ گئے. تو اس وقت میں نیگوشیٹ کر رہی تھی، اور ڈی سی سینٹرل کے مجھے اب یاد نہیں جو اس وقت اے سی تھے، میں نے ان سے جا کے بولا، کمشنر تھے، کہ آپ پلیز ہمیں 24 گھنٹے دیں. لوگ جو ہیں وہ اپسیٹ ہیں، آپ جب تک یہ پبلش نہیں ہوتا یہ آرڈر، تب تک آپ کسی گھر کو ڈیمولش نہیں کریں گے. تو یعنی کہ اتنی ایک اسٹریسفل سچویشن تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈی سی ساؤتھ کے آفس جائیں. حالانکہ ڈی سی ساؤتھ کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ مسماریاں ہو رہی تھیں ویسٹ اور سینٹرل میں. اور انہیں مجھے ادھر بھیجا. 2 گھنٹے میں ادھر ویٹ کرتی رہی. میں جب واپس آئی تو مجھے پتا چلا کہ ساری پوری پروٹیسٹ بھی ان لوگوں نے بریک اپ کر دی تھی. تو اس طریقے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خاموش کرانے کے لیے آپ کو الگ کر کے ایک آفس کے دائرے میں بند کر کے 4 دیواروں میں ماحول میں رکھ دیتے ہیں. تو طریقہ کار ہوتے ہیں، آپ کو بس مینیج اسی کرنے ڈر ہوتے ہیں. کی وجہ سے لوگ ایکچوئل چیزوں کو بول نہیں پاتے، کیونکہ جو مسکنسیپشن چل رہے ہیں تو لوگ اس کے بارے میں کھل کے سامنے نہیں آتے. جیسے ہمارا جو یوتھ ہے، جو ابھی کی میں بات کروں، جو اسٹوڈنٹس جو میں پڑھاتی ہوں، ان کے مائنڈ میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ آپ رائٹس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے. کیونکہ میں نے بہت سے دیکھا ہے جو ینگ بچیاں ہیں، کیونکہ میں ایک اسکول چلاتی ہوں، وہاں پہ ان کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایون ان کی مدرس بھی کہتی ہیں کہ یو شوڈ ناٹ ٹاک اٹ، آپ بول نہیں سکتے ہو. تو اسی وجہ سے، کیونکہ ہمارا جو بیک اپ ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں ہے. جیسے جو لوگ کام کر رہے ہیں، اگر جو لوگ موومنٹ چلا رہے، اسٹوڈنٹ موومنٹ ہو، فیمنسٹ موومنٹ ہو، جو بھی مطلب انجسٹس جو کام ہو رہا ہے، تو اسی بات پہ جیسے آپ ابروڈ پہ رہے ہو، پاکستان میں بھی آپ کی زندگی گزری ہے، تو کیا ڈفرینس آپ نے دیکھا وہاں کے اسٹوڈنٹس میں، وہاں کا کام میں، اور یہاں جو آپ کام کر رہے ہو؟ سب سے بڑا ڈفرینس کیا تھا؟ مجھے لگتا ہے ایک جو میں نے ڈفرینس دیکھا، لیکن میں بھی ادھر 90s کی دہائی میں تھی، تو اب ہو سکتا ہے ادھر بھی کافی تبدیلیاں آئی ہیں. لیکن ادھر جو آپ ابھی دیکھ رہی ہیں فلسطین کے حق میں جو پروٹیسٹ نکل رہی ہیں، بلیک لائفز میٹر کی جو پروٹیسٹ تھیں، تو ادھر کی جو سیاست ہے، لیفٹ کی سیاست، ترقی پسند سوچ کی سیاست، مارکسسٹ سیاست، سوشلسٹ فیمنسٹ، تو اس کی جڑیں زیادہ مضبوط ہیں. ہو سکتا ہے کہ ادھر کا جو نظام ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے. اور ایک اور چیز جو میں نے دیکھی، کیونکہ میں ڈیٹینشن میں کام کر رہی تھی، تو ادھر کی جو وکلاء ہیں وہ بھی بہت منظم ہیں. تو اگر آپ امیگریشن لے لیں تو امیگریشن بھی بہت وسیع ہے. کچھ امیگریشن لائرز جو ہیں وہ H1B ویزاز پہ کام کرتے ہیں، فیملی. لیکن ہم لوگ صرف جیلوں کے ڈیٹینشن لائرز تھے. تو ہماری اپنی ایک اتنی بڑی ٹیم تھی، بوسٹن سے لے کے کیلیفورنیا تک، LA تک. ہر سال بالٹیمور میں ایک ڈیٹینشن واچ نیٹ ورک کانفرنس ہوتی تھی. اور ہم لوگ ایک اتنی اسپیشلائز طریقے سے، کیونکہ ہر اسٹیٹ کا کرمنل لا الگ ہے، اور وہ کس طریقے سے فیڈرل امیگریشن لا سے جا کے جڑتا ہے، کیا گیپس ہیں. تو ہم اتنی گہرائی کے اندر، ان کی زبان بھی ہے نا، ہمارا لا انگلش کے اندر ہے، تو ہم اتنا زیادہ اس کو ڈیٹیل کے اندر اینالائز بھی نہیں کر سکتے. اگر پشتو میں ہوتا، بلوچی میں ہوتا، سندھی اردو میں ہوتا، تو ہو سکتا ہے بالکل ہماری لا کی ڈیولپمنٹ بھی بڑی خوبصورت طریقے سے ہوتی. تو ادھر مجھے اس طرح کے وکلا ملے جنہوں نے مجھے واقعی ٹرین کیا اور لکھنا سکھایا، اور آرگیو کرنا سکھایا. اور جب میں نے فیڈرل کورٹ آف اپیلز فرسٹ سرکٹ کے اندر، جو کہ ایک یعنی کہ سپریم کورٹ کے نیچے والا کورٹ ہے، پہلی دفعہ 25 سال کی عمر میں آرگیو کیا، تو آپ یقین کریں 40+ جو لائرس تھے جنہوں نے مجھے سکھایا تھا، ہاروی کیپلن ہو گئے، مورین اوسلون، سیرا اگنیشیس، ڈین کیسلمین، یعنی کہ یہ سب لوگ، کئی تو کورٹ میں اس دن موجود تھے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، میری آرگیومنٹ کے لیے. اور باقاعدہ میرے ہر کیس سے پہلے میں ان کے ساتھ کچہری کرتی تھی، تو ہم لوگ کافی 1 گھنٹے تک ڈیبیٹ کرتے تھے. ہمیشہ گائیڈ کیا، ہمیشہ مجھے اپنے لیول کا سمجھا. ادھر آپ کو کبھی بھی آپ اپنے لیول کا سمجھ کے آپ کے ساتھ ایک ادبی، انٹلیکچوئل، سیاسی، پولیٹیکل، لیگل کانورسیشن نہیں ہوگی. وہ آپ کو ایک کتاب پڑھا دیں گے، وہ ٹیسٹ کریں گے کہ آپ کس لیول کی ہیں، کیا آپ لڑ سکتی ہیں، یا آپ کے اندر وہ فائٹ ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیوں آپ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ کیا اس طریقے سے بیہیو کر سکتی ہیں؟ کیا آپ مردوں کی طرح 10 بجے تک کام کر سکتی ہیں؟ کیا آپ شو کر سکتی ہیں کہ آپ کے اندر وہ دم ہے؟ نہیں، میں نے تو آلریڈی شو کر دیا، اور مجھے اتنا ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا. مجھے تو ایک پازیٹیو ماحول کے اندر سکھایا بھی گیا، پڑھایا بھی گیا، وہ ادھر انکریج بھی کیا گیا. تو ادھر ٹیوٹلیج نہیں ملتی، ینگ لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. تو
میرے ساتھ ایک اور چیلنج یہ بھی ہوا ہے کیونکہ ہماری ینگ قوم اتنا زیادہ اسٹریس کے اندر، ان کو مینٹورز نہیں ملے، انہیں نہیں سکھایا گیا، ان کو کسی نے ہاتھ پکڑ کے نہیں بولا کہ آؤ آؤ۔ تو وہ جب میں نے کیا تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے بھی لوگوں نے وہی سمجھا کہ یہ بھی اسی ذہنیت کی ہوگی کہ اپنے آپ کو سینٹر کر رہی ہے۔ تو اس پوری موومنٹ میں جو کہ کراچی بچاؤ تحریک کے نام سے شروع ہوئی، تو اس طریقے سے مجھے ٹارگٹ کیا گیا، حالانکہ میں نے اپنی پوری جابس چھوڑ کے، ایک میری سیلری آ رہی تھی اور میں اپنے ہفتے کے 4 دن ملیر کے کام، ماحولیاتی کام، گھر کے کام کو وقف یونیورسٹی دیکھ رہی تھی، اپنے بچوں کو بھی جو اب بڑے ہو گئے ہیں، ٹین ایجرس ہیں، لیکن پھر بھی ایز اے مدر وہ بھی دیکھنا پڑتا کنسرن ہوتا ہے ایک، بالکل۔ اور آپ کورسز ڈیولپ کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور آپ کا کورس جو ہے فیمنسٹ لیگل تھیوری، وہ اسٹیٹک نہیں ہے، وہ ہر سال بدل رہا ہے، رائٹ؟ انوائرمنٹ کو دیکھ کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لے کر چلنا، میں نے بہت کوشش کی کہ میں کام کروں اور لوگوں کو سکھاؤں، لیکن جب میں خود ٹارگٹ ہوئی اور جب مجھے خود ایسے لیبلز ملے کہ ایلیٹ ہے، اپنے آپ کو ہی دیکھ رہی ہے، کام تو سارا متاثرین نے کیا ہے، میں نے کہا آف کورس میں تو یہی کہہ رہی ہوں۔ تو دیکھیں، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر مجھے چیلنجز فیس کرنے پڑے اور میں کام بھی کر رہی تھی اور کوئی میرے پاس فنڈنگ بھی نہیں تھی، اور جتنے متاثرین تھے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، ہم ان کے ساتھ، اور میرے پیچھے کیونکہ اور ہم لوگ کیسز بھی جیتے۔ ایک ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کیس جیتا، ملیر ایکسپریس وے کے پیسے روکے کیونکہ وہ ماحولیات کے خلاف تھا۔ ایک ہم نے یو این کو جو اپیلز کی تو ان کے دستاویز گئے کہ آپ جبری بے دخلی کو روکیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ورلڈ بینک کے سامنے ہماری کچہریاں ہوئیں، سویپ کے اوپر ہماری ایک ون ہوئی۔ تو جب اتنی زیادہ کامیابیوں کے بعد آپ کو ٹارگٹ کیا جائے تو ایک عام انسان، ٹھیک ہے، میں تو یہ مانتی ہوں، میں نے تو آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ میرا پریولیج تو میرے دادا سے آ رہا ہے، میرا پریولیج تو میرے نانا سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے نانی سے آ رہا ہے جن نے فائٹ کی۔ میرے نانا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لا پروفیسر تھے۔ تو ایک جنریشنل پریولیج کو میں اکنالج کرتی ہوں۔ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ آگے کیسے بڑھے؟ تو میں نے 10 سال زابس میں پڑھایا ہے، بلکہ 11 سال، اور اب میں آئی بی ایم میں پڑھا رہی ہوں، اور بہت اسٹڈی سرکلز بھی کرتے ہیں، ہر بیک گراؤنڈ کے بچے آتے ہیں، اور میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ کبھی بھی اکیلے مت کرو، ایک اپنی پاور بناؤ، لوگوں کے ساتھ اپنی تحریک بناؤ، موومنٹ بناؤ، تنظیم سازی، یونین سازی کی طرف جاؤ۔ آپ کو لا یہ طاقت دیتا ہے، رائٹس دیتا ہے۔ ایک اور چیز میں یعنی کہ نان ٹریڈیشنل کہوں گی، جو مجھے ایز اے ٹیچر محسوس ہوا ہے، اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی جو ان پریولیج بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے کوئی اسکالرشپ کے اوپر باہر پڑھنے جائیں۔ اس ماحول کے اندر اتنی سماجی گھٹن ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار، اب یہ آبویسلی ایک سولوشن نہیں ہے کیونکہ اکا دکا ہی جائیں گے، لیکن وہ اکا دکا جو جا رہی ہیں وہ بھی مڈل اور اپر مڈل کلاس کے بیک گراؤنڈز والے جا رہے ہیں نا۔ تو اگر آپ یہ اسکالرشپس ہی آپ لوگوں تک پہنچائیں اور وہ بچے جائیں جو پھر اپنے عوام میں کام کر سکیں۔ کوئی بھی آپ کے آتا ہے، جیسے ملیر کے بچے ہیں ہمارے، بلوچ، سندھی، کلمتی قبول، لوگ آتے ہیں ان کے اوپر فلم کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ تو آپ ہم پر ریسرچ مت کریں، ہم اپنے آپ کی ریسرچ خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم وی آر ناٹ سبجیکٹس، وی آر ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹرز۔ تو ان سے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کیمرہ جو ہے وہ اپنی طرف کرنے کے بجائے کیمرہ ہاتھ میں لو اور اپنی سٹوری خود ڈاکیومنٹ کرو، اور اپنی سٹوری کے لیے کسی کو ٹرانسلیٹر مت بناؤ۔ آپ لا پڑھ سکتے ہیں، آپ باہر جا کر پولیٹیکل سائنس پڑھ سکتے ہیں، آپ اور بہتر لکھ سکیں گے، کیونکہ جو اپریشن کا شکار ہوتا ہے اس کی آواز کے اندر، اس کی لکھت تحریر کے اندر زیادہ گہرائی ہوتی ہے بنسبت یہ کہ کوئی باہر سے آئے اور آپ کی سٹوری کو آپ کو ڈاکیومنٹ کرے۔ تو یہ بس میرا ایک ہے کہ اکیلے کام نہیں کریں اور سیکھیں۔ ابھی میں کلائمیٹ کانفرنس میں گئی تھی اسلام آباد، تو تقریباً 25-30 گلگت اور کے پی کے ینگ لڑکے لڑکیاں نا، انہوں نے مجھے گھیرا، تو ہماری اچھی بات ہوتی رہی 10-15 منٹ۔ تو یہی باتیں میں نے ان سے کہیں
کہ اگر ہم لوگ ادھر ورلڈ بینک کو چیلنج کر رہے ہیں انہی کے اصول کو استعمال کر کے، تو آپ گلگت کے اندر جو پروجیکٹس ہیں ان کو چیلنج کریں، مجھ سے رابطہ کریں. آئی ایم ہیپی ٹو بی اے مینٹور. اگر مجھے اللہ کی طرف سے یا ایک پریولیج ملا ہے، ٹھیک ہے، آئی واز بورن ان اٹ، میں ڈینائی نہیں کر سکتی. میں نے بھی کافی ڈیفیکلٹ ٹائمس دیکھے ہیں کیونکہ میں نے بھی بسوں میں کافی رلی ہوں، لیکن ایک جنریشنل ایک فیملی کا پریولیج ضرور تھا. تو میں سمجھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ بسوں کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے، ایز اے گرل اٹس ویری چیلنجنگ، کیونکہ میں آلریڈی فیس کر چکی ہوں. وی آل فیس دس، کیونکہ ہم وہ طبقے سے نہیں آتے. ہم خود باہر نکل کے اپنی چیزوں کو خود منوانا، اپنے آپ کو پروو کرنا کہ یس وی کین. اب جیسے جو جینڈر گیپ ہے نا ہمارا، ہر فیلڈ میں آتا ہے، چاہے وہ آپ ٹیچر ہو، آپ بینک میں کام کر رہے ہو، آپ لائر ہو. تو اس جینڈر گیپ کو ہم کیسے اور کس طرح سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو کام کر رہے ہیں ایز وی اے گرلس، ہم امپروو کر رہے ہیں. گلیاری ہو، ملیر ہو، کراچی کے ڈفرینٹ ایریا کے لوگ ہوں، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی وی آر فیسنگ اٹ. کیونکہ کہتے ہیں نا ایک جینڈر گیپ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل ہے، ایک جینڈر گیپ ہر چیز کے اندر ہے. چاہے آپ کپاس کی چنائی سے لے کر ادھر ریڈیو شوز ہوسٹ کرنا، تو آپ کو ہر لیول کے اوپر ایک فائٹ کرنی پڑتی ہے. اپنے گھر کے اندر بھی فائٹ کرنی پڑتی ہے، شادی کے انسٹیٹیوشن کے اندر آپ کو فائٹ کرنی پڑتی ہے، اپنے سسرال کے اندر آپ کو جگہ بنانی پڑتی ہے. تو عورت کی ہر یعنی کہ لائف کے اندر کچھ نہ کچھ اسٹرگل آتی ہے. عورت ماں بنتی ہے تو اس کے اندر جو بایولوجیکل چینجز آتے ہیں، تو ہمیں کئی لیولز کے اوپر فائٹ کرنی ہے. چاہے وہ ہم عورتوں کی یونینز ہوں، فارم ورکرز کی یونینز ہوں، چاہے ہم عورتوں کی لیڈرشپ کو نمایاں کریں ہاؤسنگ جسٹس کے اندر کہ کس طریقے سے. ہیلتھ ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کریں. بالکل، تو وہی ہم لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں کرسچن عورتوں نے گجر نالے کے اوپر ایک اسٹرگل لیڈ کی گھر کے انصاف کی، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس اسٹرگل کو ہائی لائٹ کروں. اور آبویسلی ہمیں جیسے لڑکیوں کے اسپورٹس ہیں، تو اگر آپ لڑکیوں کے عورتوں کا مردوں کا کرکٹ تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری فنڈنگ بھی ادھر ہے. تو اب ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کین یو بریک دا ماسٹرز ہاؤس ود دا ماسٹرز ٹول، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اب سگریٹ کے اشتہار اور جو بھی ہیں وہ عورتوں کی فنڈنگ کریں، ہم اسی کیپٹلسٹ سسٹم میں جائیں گے. آئی ڈونٹ نو اس کا سلوشن کیا ہے، لیکن ایک چیز ہے، آپ لڑکیوں کے اسپورٹس کے اندر امریکہ کے اندر ایک ٹائٹل 9 آیا، ادھر بھی یہ گیپ تھا، تو باقاعدہ ادھر فنڈنگ دی گئی ہے. میں آپ کو ایک صرف مثال دے رہی ہوں نا، کیونکہ ایک لیاری کا ٹریڈیشن ہے فٹ بال کا. ہاں، بلوچ لڑکیاں ملیر میں بھی کھیلنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے پاس تو کوئی کوچ نہیں ہے، کوئی پلیٹ ریسورسز فارم ہی نہیں ہے. نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے. آپ بچیاں بہت دور جاتی ہیں، سفر کرتی ہیں، ایون ان کو چانس نہیں دیا جاتا. لائک ہم دیکھتے ہیں ان کے کیسز، اور وہ بول بھی تو نہیں پاتی نا. اور بول کیوں نہیں پاتی، رائٹ؟ تو اگر آپ دیکھیں کہ بحریہ ٹاؤن آیا، تو جو لڑکیاں ملیر کے اندر واک کر کے اپنے کالج اسکول پہنچ جاتی تھیں دیواروں اور کنسٹرکشن اور سرویلنس کی وجہ سے، اور ایک غیر قانونی تعمیر آپ کے گھوٹوں کے بیچ میں آ گئی، تو ایجوکیشن انٹرپٹ ہوئی. تو وہ بول کیوں نہیں سکتی؟ ایک تو پریشر فیملی سے آ رہا ہے، ایک یہ کہ اگر وہ بولنا سیکھ بھی لیتی تو ان کی تعلیم کے اندر ایک اتنا بڑا بیریئر آ گیا. تو وہ بولنا ضرور سیکھیں گی، ان کو پاور کی ضرورت ہے. اگر ایک ماہین بلوچ بول سکتی ہے، ایک ریڈیو اسٹیشن، ایک پوڈ کاسٹ چلا سکتی ہے، تو رول ماڈلز بھی، رائٹ؟ لوگ کہیں گے کہ یہ لبرل فیمنزم ہے، لیکن نہیں، لوگوں کو رول ماڈلز کی بھی ضرورت ہے. لوگوں کو چاہیے، رائٹ، ایک کہ ڈائریکشن. بالکل، کہ ایک سرینا ولیمز اور ایک وینس ولیمز، تو پھر فیلاڈیلفیا کے اندر جتنی بھی چھوٹی سیاہ فام افریقن امریکن لڑکیاں، اگر ان کو اس سے وہ مل رہا ہے تو کیوں نہ، رائٹ؟ لیکن دیکھیں یہ بھی رول ماڈلز کو آپ ایک لمٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کول مائننگ ہو رہی ہے تھر کے اندر اور ایک تھری عورت ٹرک چلا رہی ہے تو وہ پروگرس نہیں ہے. آپ باقی ساری 90% عورتوں کو ایک معاشی استحصال کا شکار بنا رہے ہیں، اور اگر آپ ایک کو یوز کر رہے ہیں تو پھر وہ وہی بات ہو گئی جب سگریٹ کمپنیز نے عورتوں کو ٹارگٹ کیا اور یہ سلوگن یوز کیا ورجینیا سلمز نے، یو کم اے لانگ وے بیبی، رائٹ؟ بٹ واٹ اباؤٹ دی ادر ویمن؟ ادرس، یس. تو آپ اگلے جو ہمارے کام ہیں جو آپ کر رہے ہو، جو موومنٹ چل رہے ہیں، جو کام میں کر رہی ہوں اس چھوٹے سے پلیٹ فارم میں، آئی تھنک آپ کیا سوچتے ہو اگلے 5 سال کے بعد
चीज़ें चेंज होंगी या तो नहीं, हम किस हाल में रहेंगे? चीज़ें चेंज हो रही हैं और आई थिंक डर यही है स्टेटस को मेंटेन करने वाले लोगों को कि बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। हाँ, ठीक है, अब हम प्रेशर जा रहा है ना उन प्रेशर पे। जा रहा है। कुछ लोग तनकीद करते हैं कि औरत मार्च परफॉर्मेटिव है, लेकिन वो यही है कि औरत मार्च हो या औरत आज़ादी मार्च हो या विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट हो, तरक्की पसंद औरतें आगे आ रही कि हैं। सिंधियानी तहरीक हो, पलेजो की जो मूवमेंट है उसके अंदर जो औरतें अब एक्टिव हैं, तो ये सारी मूवमेंट्स जब जुड़ती हैं, हज़ारों औरतों की मूवमेंट्स, तहरीकें, तो बहुत जल्दी माशरा बदलता है। तो तब कब तक आप ड्रामे चलाएँगे 4 शादियों पर? कब तक आप कहेंगे कि सिंध का जो कानून है जो कहता है कि 18 साल की उम्र की कम की लड़की की शादी जो है वो इलीगल है? तो कब तक आप उसके खिलाफ नैरेटिव कि एक बहुत प्रेशर नैरेटिव बिल्डिंग का आ रहा है। लेकिन जो बच्चे, जो यूथ इस वक़्त अपने फ़ोन्स पर हैं या सिर्फ़ इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं, आई डोंट डिसरिगार्ड इट, इंस्टा और टिकटॉक आर वेरी पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म्स। तो वो जब तहरीकों से जुड़ेंगे, जब वो हाउसिंग जस्टिस की, माहौलियात की बात करेंगे, तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं। जब एक मलाला एक पूरी दुनिया की रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है, नोबेल प्राइज़ जीत सकती है। जब एक ग्रेटा माहौलियात के ऊपर, तो वो लड़का 10 साल का सांगड़ का जो 4 साल पहले के सैलाबों के अंदर अपने मुर्गे के साथ खड़ा है, तो वो क्यों नहीं आज 4 साल बाद एक जिनीवा जाके क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन रहा? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग खुद उसको नहीं आगे आगे आना है कि वो बिलावल हो या कोई भी हो पॉलिटिकल फोर्स हो, तो उसको जाकर ऐसे ही एज ए चैरिटी ट्रीट करेंगे, उसको एक पॉलिटिकल एक्टर नहीं। मेरी नज़र से जिस तरीके से वो बच्चा बोल रहा था, आई वाज सो प्राउड ऑफ हिम यस, कि वो क्या कह रहा है, उसकी क्या सोच है, वो एक एम्पावर्ड शख्स है। तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उसको वो नहीं मिल रही, तो चाहे हो सकता है कि हमें हर गाँव में जाकर कॉन्शियसनेस रेजिंग, स्टडी सर्कल्स बात करनी बिल्कुल। और कनेक्शन बनाना है ना, लाइक एक सर्कल बनाना है, उसी सर्कल में ही हम आगे जा सकते हैं और चीज़ें चेंज होंगी। और आपके साथ आज मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक जो चीज़ें मिसकंसेप्शन हमारे लोगों के माइंड में है, डेफिनेटली वो आज देख के वो मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसी कौम है ना, हम एक चीज़ को एक पर्सपेक्टिव पे देखते हैं, हम बस एक वीडियोस देख के उसी को जजमेंटल बना देते हैं, हम ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बात नहीं करते। आपने उनको देखा है, मैंने उनको देखा है, मैंने उन बच्चियों को देखा है, इनजस्टिस को देखा है। सो आई होप कि हमारा जो ये मैसेज था आज, ये उन लोगों तक पहुंच जाए। और अभी हमारा एक सेशन होगा जिसमें हम आपसे बहुत रैपिडली सवाल पूछेंगे, क्योंकि वी ऑलरेडी डन अ डीप डिस्कशन। नाउ वी हैव टू आस्क अ रैपिड क्वेश्चन जिसमें आप हमें वन वर्ड में आंसर करेंगे। वन वर्ड। यस, इट्स क्वाइट चैलेंजेस, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। जितने भी हमने शोज किए हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माहीन इट इज सो चैलेंजिंग वन वर्ड, बट आज हम देखते हैं कि अबीरा कर पाएगी कि I'll नहीं। try, I'll try. यू आर रेडी? I'm ready. ओके, एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट मील जो आप डेली खाना पसंद करते हो ऑल द Fish. वीक। फिश, ओके, एंड योर लव लाइफ? Godly. ओके, एंड योर फेवरेट डेस्टिनेशन? Phuket, Thailand. फिटनेस, Trusting. जो एक पर्सन जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिससे आप इंस्पायर हो रहे हो, वन पर्सन इन योर लाइफ। Spivak. Gayatri Spivak. उसको मैं आजकल रीड कर रही हूँ. नाउ मतलब दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट कि जो अथॉरिटी आपको मिले, जो काम आप कर रहे हो, आप इतना डिफिकल्ट काम कर रहे हो, मतलब जो लॉ के हवाले से, एज ए तो टीचर के हवाले से, जो मूवमेंट आप चला रहे हो, अगर आपके पास कोई अथॉरिटी आए तो आप क्या चेंज करना पसंद करोगे? I think सारे घर One. मर्दों को घर बिठा सोच। सोच. अच्छा, that. Okay, so I was being like even more radical. सोच. ओके, मर्दों की Definitely. सोच, सोच. लाइक, एंड योर लास्ट मैसेज, दिस इज नॉट वन वर्ड, इट्स अप टू यू। Life is a gift. Enjoy it. खुश रहो. काम करो. बस.
बहुत it. अच्छा लगा आपके साथ एंड योर स्माइल इज़ सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि आप अगर अबीरा को फॉलो करना चाहते हो या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई रिलेटेड जो काम ये कर रहे तो आप इनसे पूछ सकते हो। आप हमारे चैनल्स के थ्रू आप हमें मैसेज भेज सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें सवाल पूछ सकते हो। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को जुड़ना चाहते हो तो आप अपने बारे में हमें बताएं, आप हमें मैसेज करें तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। अपना ख्याल रखें एंड डेफिनेटली लाइफ इज़ टू शॉर्ट्स, उसे इंजॉय करके गुजारें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।